سورہ توبہ 10ویں سپارے میں، ان عدت الشہور، بے شک مہینوں کی گنتی، عند اللہ، اللہ کے ہاں، اسنا عشر شہرا، 12 مہینے، فی کتاب اللہ، اللہ کے علم میں ہے، یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، اللہ پاک نے اس دن 12 مہینے بنا دیے۔ یہ قرآن ہے، لیکن اس میں آگے کہا منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے عزت والے ہیں۔ کتنے؟ 4 مہینے، زور سے 4 مہینے، یہ بھی اللہ نے بنائے۔ کس نے بنائے؟ عزت والے مہینے کس نے بنائے؟ یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں نے بنائے۔ کس نے بنائے؟ اب ان 4 مہینوں میں کون کون سے مہینے ہیں جو عزت والے ہیں؟ رجب، زور سے کہو کیا؟ رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ میرے اللہ کو نہیں پتا تھا ربیع الاول بھی آنا ہے، یہ آپ نہیں ہو رہے جو میں نے اس مہینے کو، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کھیل تماشے کا جو بنایا گیا کہ اللہ کو نہیں پتا تھا اس مہینے میں نے اپنے نبی کو پیدا کرنا ہے۔ اللہ پاک ان 4 عزت والے مہینوں میں اس مہینے کی بھی گنتی کر دیتے، اللہ سے بھی غلطی ہو گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین و ناظرین، یہ ویڈیو آپ نے سماعت کی ہے جس میں ایک صاحب بڑے ہی اپنے خوبصورت انداز میں عظمت میلاد اور عظمت ربیع الاول پر ایک اعتراض اٹھا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ رب العزت نے 12 مہینے بنائے اور ان میں 4 مہینوں کی حرمت کو بیان کیا، اور اگر ربیع الاول اتنی حرمت والا اور عظمت والا ہوتا تو اللہ رب العزت کو نہیں پتا تھا تو پھر اللہ نے اس کی حرمت اور عظمت کو کیوں نہیں اتارا ان کے ساتھ؟ سب سے پہلے ایک بات عقلی طور پر، منطقی طور پر یہ ذہن نشین کر لیں، یہ قاعدہ کہ جب کسی چیز کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز عظمت والی اور شان والی نہیں ہے۔ یہ ایک قاعدہ مطلقاً اپنے ذہن میں پہلے بٹھا لیں کہ جب کسی چیز کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اس کے علاوہ اب اور کوئی چیز عظمت والی نہیں ہے یا شان والی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب یہ بتائیے کہ کیا یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ انہی 4 مہینوں میں آئی ہے جو ان صاحب نے بیان کیے، یا الگ سے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے اندر یہ رات اتاری ہے؟ اب یہ 5واں مہینہ ہو گیا، ان 4 کے الگ، ان 4 کے علاوہ ایک الگ سے مہینہ ہے جس کی شان عظمت اللہ رب العزت نے بیان کی ہے۔ تو یہ اس قاعدے پر پورا اترا کہ جب 4 کی بیان کر دی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب اور کوئی مہینہ عظمت والا نہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کی عظمت بیان کر دی گئی جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کو اتارا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو کیا فضیلت والے انبیاء کے علاوہ دوسرے اور کوئی نبی فضیلت والا نہیں اور کوئی رسول فضیلت والا نہیں؟ یا نعوذ باللہ ان کی فضیلت بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دوسروں کی تحقیر کی جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جب کسی چیز کی عظمت بیان کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز صاحب عظمت نہیں ہے۔ یہ قاعدہ مطلقاً غلط ہے یہ کہنا کہ چونکہ اس کی عظمت ان کے ساتھ بیان نہیں کی گئی تو یہ عظمت والی چیز نہیں ہے۔ اب ایک رمضان المبارک کا مہینہ جس میں اللہ رب العزت نے قرآن اتارا، اس میں ایک رات ایسی آ گئی کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو پھر اس رات کا عالم کیا ہوگا کہ جس میں صاحب قرآن آئے؟ اس مہینے کا عالم کیا ہوگا کہ جس میں صاحب قرآن آئے؟ عظمت میلاد اور عظمت ربیع الاول کو ہر شخص سمجھتا ہے سوائے اس شخص کے کہ جس کے دل میں محبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا کہ بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری، بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ یعنی کہ
جب ہم عشق مصطفیٰ کے بغیر، ادب مصطفیٰ کے بغیر عظمت ربیع الاول کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کی سمجھ سے بالا تر ہوگا۔ عظمت میلاد کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے عشق مصطفیٰ کی چنگاری کا دل میں بھڑکنا ضروری ہے، ادب مصطفیٰ کا دل میں ہونا ضروری ہے، محبت مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ایمان فقط ادب مصطفیٰ کا نام ہے، ایمان فقط عشق مصطفیٰ کا نام ہے، ایمان فقط محبت مصطفیٰ کا نام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔